جو شخص کبھی دیوی دھورا نہیں گیا وہ اس کے گرد و پیش کے مناظر کے حسن کا کبھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پرماتما کے پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک ریسٹ ہاؤس ہے۔ اس ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں کھڑے ہو کر آپ جدھر نظر اٹھائیں گے آپ کو ازلی و ابدی حسن کے طلسمی نظارے دکھائی دیں گے۔ ریسٹ ہاؤس سے دریائے پانار کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ اس وادی سے پرے پہاڑوں کا سلسلہ ابدی برف میں کھو جاتا ہے۔ نینی تال سے ایک غیر ہموار اور پیچیدہ سڑک لوہر گھاٹ کی طرف جاتی ہے جو دیوی دھورا کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس سڑک کی ایک شاخ دیوی دھورا کو الموڑا سے ملاتی ہے۔ اس موخر الذکر سڑک پر میں پانار کے آدم خور چیتے کا شکار کھیل رہا تھا کہ مجھے محکمہ تعمیرات کے اوورسیز نے بتایا کہ اس چیتے نے دیوی دھورا میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا میں دیوی دھورا کی سمت چل پڑا۔ اپریل کی ایک گرم دوپہر کو ابھی میں دیوی دھورا کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچا ہی تھا کہ چائے سے خود کو تازہ دم کر رہا تھا کہ دیوی دھورا کے مندر کا پجاری میرے پاس آیا۔ 2 برس پہلے جب میں یہاں چمپاوت کی آدم خور شیرنی کا شکار کرنے آیا تھا تو اس بوڑھے نحیف و نزار آدمی سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مقامی مندر کا پجاری تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مندر کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے سلام کیا تھا، مگر اس نے فقط سر ہلا کر جواب دینے میں اکتفا کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ عبادت میں مصروف تھا۔ اب عبادت ختم کر کے وہ میرے پاس آ گیا تھا اور برآمدے کے قریب فرش پر بیٹھ گیا، میرے ساتھ گپ بازی میں مصروف ہو گیا۔ میں بھی سفر کی تھکاوٹ کا مارا ہوا تھا اور ہلکی پھلکی گفتگو کے سوا کچھ نہ کرنا چاہتا تھا۔ پجاری سے مجھے پتہ چلا کہ اوورسیز نے مجھے غلط بتایا تھا کہ دیوی دھورا میں چیتے نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ آدمی اس پجاری کا مہمان تھا اور اس نے رات اس کے پاس مندر میں ہی بسر کی تھی۔ وہ شخص پجاری کی نصیحت کے خلاف رات کو باہر مندر کے چبوترے پر سو گیا تھا۔ نصف شب کے قریب جب مندر کے گرد و پیش کی چٹانیں مندر پہ سایہ فگن تھی تو آدم خور چیتا رینگتا ہوا اس جگہ آیا اور اس چبوترے پر سوئے ہوئے شخص کا ٹخنا پکڑ کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھا اور قریبی الاؤ سے سلگتی ہوئی ایک لکڑی پکڑ کر چیتے کو مار بھگایا۔ اس کے شور سے مندر کے اندر سوئے ہوئے بعض دوسرے پجاری بھی جاگ اٹھے۔ وہ ایک دم اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ اپنے لیے صورتحال خطرناک دیکھ کر چیتا راہ فرار اختیار کر گیا۔ اس شخص کے زخم زیادہ تشویشناک نہ تھے۔ گاؤں کے وید نے ان پر بعض جڑی بوٹیوں کا مرہم لگایا اور جس کے بعد وہ آگے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پجاری کی باتیں سن کر میں نے دیوی دھورا ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ گرد و پیش کے دیہات کے لوگ روز بروز مندر میں اور وید کی دکان کے پر آیا جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ میری مدد کر سکتے تھے اور یہ لوگ میری آمد کی خبر چاروں طرف پھیلا سکتے تھے، اور جب آدم خور چیتا کسی انسان یا جانور کو ہلاک کرتا تو لوگوں کو میری تلاش کرنے میں آسانی رہتی۔ جب بوڑھا پجاری شام کے قریب مجھ سے رخصت ہونے لگا تو کہ گرد و پیش کے علاقے میں کون سی جگہ شکار کے لیے موزوں رہے گی، کیونکہ میرے آدمیوں نے کئی دنوں سے گوشت نہ چکھا تھا اور دیوی دھورا میں کسی قیمت پر گوشت ملنا محال تھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، یہاں مندر کا شیر جو ہے، میری اس یقین دہانی پر اس کے شیر کو ہلاک کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے ایک قہقہہ لگا کر کہا، جناب آپ اسے بے شک ہلاک کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر نہ تو آپ اور نہ کوئی اور دوسرا شکاری اسے ہلاک کرنے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور اس طرح مجھے دیوی دھورا کے مندر کے شیر کا پتہ چلا، جس نے مجھے شکار کا ایک دلچسپ ترین تجربہ بخشا اور جسے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگلی صبح میں لوہر گھاٹ کی طرف اس غرض سے نکل آیا کہ آدم خور چیتے کے پنجوں کے نشان کی تلاش کر سکوں۔
یا اس کے متعلق گرد و پیش کے دیہات کے لوگوں سے کچھ اطلاعات لے سکوں، کیونکہ چیتا رات کو اس مسافر پر حملہ کر کے اسے اس سمت گیا تھا۔ جب میں دوپہر کو کھانے کی غرض سے ریسٹ ہاؤس میں آیا تو میں نے ایک شخص کو اپنے ایک ملازم سے باتیں کرتے دیکھا۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ اس کا نام بالا سنگھ ہے۔ رات کو اسے پجاری سے پتہ چلا کہ میں شکار کھیلنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے چند 12 سنگھوں کا عطا پتہ دینے آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کھانے کے بعد میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کھانے کے بعد حسب وعدہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ میرے پاس بالکل نئی بندوق تھی جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کلکتہ سے اپنے ایک اسلحہ فروش دوست کی دکان سے لی تھی۔ وہ بندوق مارکیٹ میں بالکل نئی تھی اور لوگ اس کے نام سے پہلے واقف۔ میں نے بھی وہ بندوق اس شرط پر خریدی تھی کہ اگر وہ خاطر خواہ نتائج برآمد نہ کر سکی تو میں اسے واپس کر جاؤں گا۔ دیوی دھورا کی جنوب کی سمت کی پہاڑیوں کی ڈھلان شمال کی پہاڑیوں کی ڈھلان کے مقابلے میں کم خطرناک تھی۔ ہم دیودار کے درختوں میں سے گزرتے ہوئے شمال کی سمت ہی جا رہے تھے۔ وادی کی مشرق کی سمت گھاس کی ایک خطے کی طرف جو گنجان جنگل سے گھرا ہوا تھا اشارہ کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ 12 سنگھے وہیں ملیں گے، یہاں گھاس چرنے آتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس وادی کی دائیں طرف ایک پگڈنڈی ہے جو دیوی دھورا اور اس کے گاؤں کو ایسے آپس میں ملاتی ہے، اور اس پگڈنڈی سے اس نے 12 سنگھوں کو اس گھاس کے خطے میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ میری رائفل 500 گز تک مار سکتی تھی۔ چونکہ اس پگڈنڈی اور گھاس کے خطے کو درمیانی فاصلہ بمشکل 300 گز تھا، لہٰذا میں نے وہیں بیٹھ کر شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو میں نے سامنے قدرے بائیں طرف چند گدھ آسمان پر منڈلاتے دیکھے۔ میں نے اپنے ساتھی کی توجہ اس طرف مبذول کروائی جس پر اس نے کہا کہ گھاس کے خطے کی دوسری طرف ایک گاؤں ہے، ممکن ہے وہاں کوئی مویشی مر گیا ہو اور گدھ اس کی لاش کو ہضم کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس کی اس تشریح سے میری تسلی نہ ہوئی اور ہم دونوں اس گاؤں کی سمت چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ گاؤں فقط ایک جھونپڑی پر مشتمل تھا۔ جھونپڑی سے پرے کچھ فاصلے پر ایک بیل مرا پڑا تھا۔ گدھ اس کا گوشت نوچ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ایک شخص جھونپڑی سے باہر نکلا۔ ہمارا پرتپاک خیر مقدم کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نینی تال سے آدم خور چیتے کا شکار کرنے آیا ہوں تو اس نے بڑے تأسف کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش اسے کل پتہ چل جاتا میری آمد کا، تب آپ اس شیر کا شکار کر سکتے تھے جس نے میرا بیل ہلاک کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک بیل ہلاک ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا، لہٰذا وہ بے چارگی کے عالم میں بیل کو شیرنے کی نظر ہوتا دیکھتا رہا۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ اگر اسے یہ معلوم تھا کہ دیوی دھورا کے علاقے میں شیر رہتا ہے تو پھر اس نے اپنے مویشی کھلے کھیت میں کیوں باندھے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ اس سے پیشتر شیر نے کبھی کسی پالتو مویشی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو اس شخص نے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ 12 سنگھوں کا شکار کرنے۔ اس پر وہ ملتجی لہجے میں کہنے لگا کہ اس وقت 12 سنگھوں کا خیال ترک کر کے شیر کا شکار کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ میری ملکیت بہت چھوٹی سی ہے، اگر شیر اس طرح میرے بیلوں بھینسوں کو ہلاک کرتا رہا تو میں اور میرے بال بچے بھوکوں سے مر جائیں گے۔ گدھ مردہ بیل ختم کر چکے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ گزشتہ رات شیر کو اپنے شکار کی خاطر کسی قسم کی دقت نہ اٹھانی پڑی تھی۔ اس بنا پر میرا خیال تھا کہ وہ آج رات کو بھی آئے گا۔ شیر کو اپنے شکار کی خاطر اس بنا پر میرا خیال تھا کہ وہ آج رات کو بھی آئے گا۔ میرا ساتھی بھی اب 12 سنگھوں کے بجائے شیر کے شکار کو ترجیح دینے لگا تھا۔